الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تیار ہو جائیے عربی زبان کے بہت سے الفاظ کو سمجھنے کے لیے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر 3 الفاظ ظاہر ہوں گے۔ آپ نے ہر لفظ کو بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ پہلا لفظ، دوسرا اور تیسرا۔ اب ان تینوں الفاظ کو جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں دوبارہ بلند آواز سے پڑھ دیجئے۔ آپ نے جب ان تینوں الفاظ کو پڑھا ہے تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ ان تینوں الفاظ کے درمیان کچھ چیزیں مشترک ہیں، ایک جیسی ہیں۔ بتائیے وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ان تینوں الفاظ کے درمیان ایک جیسی ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان تینوں الفاظ میں 4 حرف ہیں، اور دیکھیے دوسرے حرف الف ہے اور الف کے بعد والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو یہ الفاظ ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ عربی زبان میں ایک خاص فارمیٹ بناتے ہیں، ایک ایسا فارمیٹ جس سے آپ قرآن کریم کے سینکڑوں الفاظ کو اس ویڈیو میں خود سمجھ جائیں گے۔ ہر زبان میں فارمیٹ ہوتے ہیں، عربی زبان کا ایک خاص فارمیٹ ہے جس میں 4 حرف ہیں اور دوسرا الف ہے، اس کے بعد زیر ہے۔ ایسے الفاظ کے مطلب میں کوئی کام کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ خالق کا مطلب کیا ہوگا؟ پیدا کرنے والا۔ رازق کا مطلب ہوگا رزق دینے والا۔ بالکل ٹھیک۔ اس سے آگے بھی آپ سمجھ گئے حافظ کا مطلب کیا ہوگا؟ حفاظت کرنے والا یا محفوظ کرنے والا۔ اب آپ کے سامنے اسکرین پر جن الفاظ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے آپ اس کا مطلب بھی جان چکے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، اور یہ فارمیٹ سمجھنے کے بعد آپ یہ تمام الفاظ کو عربی میں اس کا مطلب سمجھ چکے ہیں۔ اعتماد کے ساتھ بولیے، آپ غلط نہیں سوچ رہے، بالکل صحیح سوچ رہے ہیں۔ آپ عربی لفظ کو دیکھتے ہی اس لفظ کو سمجھ رہے ہیں۔ اس اعتماد کو پیدا کیجئے، معلم القرآن اسی اعتماد کا نام ہے۔ اب بتائیے شاکر کا مطلب کیا ہوگا؟ شکر کرنے والا، بالکل درست۔ اور صادق، سچ بولنے والا۔ صابر، صبر کرنے والا۔ ذاکر، ذکر کرنے والا۔ بتائیے ظالم کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ نے ٹھیک کہا، ظلم کرنے والا۔ اور راحم کا مطلب کیا ہوگا؟ رحم کرنے والا۔ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ آپ ان تمام الفاظ کے مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ ناصح کا مطلب ہوگا نصیحت کرنے والا، سمجھانے والا۔ اور عابد، عبادت کرنے والا۔ اتنی سی بات تھی۔ یہ اسکرین پر جو الفاظ ظاہر ہو رہے ہیں ان کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب اسکرین پر ان الفاظ کا مطلب لفظ بھی ظاہر ہوگا اور اس کا مطلب بھی آپ نے پہلے خود بتانا ہے، اور اسی طرح اس فارمیٹ کو سمجھ آنا ہے۔ یہ فارمیٹ دیکھیں مختلف آیات میں، درجنوں آیات میں اس کا استعمال ہوگا۔ جیسا کہ اسکرین پر آپ کو یہ آیات نظر آ رہی ہیں اور اس کے درمیان میں یہ لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ وہ سینکڑوں الفاظ جو معلم القرآن کے پہلے یونٹ میں آپ پڑھ چکے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ الفاظ بھی نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ معلم القرآن کے پہلے 8 اسباق پڑھ چکے ہیں یا پہلے 9 اسباق پڑھ چکے ہیں اور یہ فارمیٹ سمجھ چکے ہیں تو دیکھیے ان آیات میں سے آپ کتنے زیادہ الفاظ سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ اس آیت میں یہ الفاظ معلم القرآن کے ابتدائی یونٹ میں تھے اور یہ فارمیٹ آج آپ کو سمجھ آیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس آیت کے اتنے الفاظ سمجھ آ چکے ہیں۔ اس آیت پہ غور کیجئے، اس میں بھی اسی طرح ہے کہ یہ آسان الفاظ تھے قرآن کریم کے، جس سے ایک آسان قرآن کریم کو سمجھنے کا، عربی میں سمجھنے کا نظام بنتا ہے، اور یہ فارمیٹ آج آپ سمجھ چکے ہیں۔ ان آیات پر اس فارمیٹ کو دہرا لیجئے، غور کر لیجئے، پھر اسی فارمیٹ کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور بات بتائیں گے جس کے ذریعے آپ کو قرآن کریم کے مزید الفاظ سمجھ آ جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک ضروری بات سمجھ لیجئے گا۔ عربی زبان اور اس کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے لوگ گرامر کا قواعد کا سہارا لیتے ہیں۔ اس نظام میں گرامر اور قواعد کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم فطری انداز سے عربی زبان کے الفاظ اور جملوں کو سمجھتے ہیں۔ جب آپ یہ فارمیٹ سمجھ چکے ہیں تو اس وقت آپ کو بآسانی ایک پورا لفظ سمجھ آئے گا۔ یہ فارمیٹ آپ کو بتائے گا کہ یہ کام کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا لفظ آئے جس کا مطلب آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن فارمیٹ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ یہ کرنے والے کا مفہوم دے گا۔ جیسا کہ خاسر، یا آپ کے سامنے آخذ، یا آپ کے سامنے لفظ عامر آ رہا ہے۔ ان تینوں کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ پتہ ہو، لیکن آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ 4 حرف والے ہیں اور یہ کرنے والے کا مفہوم دے گا۔ تو سن لیجئے، خاسر کا مطلب خسارے سے ہے، یعنی خسارہ اٹھانے والا، اور آخذ کس چیز کو لینے والا، پکڑنے والا، تھامنے والا، اور عامر امر سے ہے، حکم دینے والا۔ معلم القرآن کے پہلے 9 اسباق میں جو قرآن کریم کے سینکڑوں الفاظ ہیں ان کے ساتھ جب آپ یہ فارمیٹ سمجھ چکے ہوں گے تو آپ کے لیے قرآن کریم کے سینکڑوں الفاظ سمجھنا ممکن ہو چکا ہے۔
آخر میں پھر یہی بات کہ آپ نے گرامر میں نہیں الجھنا، بس فطری انداز سے ان فارمیٹس کو سمجھنا ہے۔ قرآن میں جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کا ان کا مفہوم آتا ہوگا۔ غافر، معاف کرنے والا، قادر، قدرت رکھنے والا، ناصر، مدد کرنے والا، صابر، صبر کرنے والا، شاکر، شکر کرنے والا، صادق، سچ بولنے والا، کاذب، جھوٹ بولنے والا، جامع، جمع کرنے والا، راحم، رحم کرنے والا، ظالم، ظلم کرنے والا، عالم، علم رکھنے والا، جاننے والا، غالب، جیت جانے والا، غلبہ پانے والا، ساحر، جادو کرنے والا، خائف، ڈرنے والا، فاعل، کام کرنے والا، حاسب، حساب کرنے والا، ہادی، ہدایت دینے والا، جازی، جزا دینے والا۔ ایک طرف وہ آسان الفاظ ہیں جو ہماری زبانوں کا حصہ ہیں، دوسری طرف اس فارمیٹ کو سمجھنے کے بعد آپ قرآن کریم کے بہت بڑی تعداد میں الفاظ سمجھ چکے ہیں۔ اس فارمیٹ کو پختہ کر لیجئے گا، اور اگلی ویڈیو میں ہم اسی فارمیٹ کے حوالے سے آپ کو ایک اور بات بتائیں گے جس سے مزید قرآنی الفاظ اور خطے آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔